نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ اس پر جم گئے تتنزل علیہم الملائکۃ اترتے ہیں ان پر فرشتے اللہ تخافوا یہ کہتے ہوئے کہ نہ تم خوف کرو ولا تحزنوا اور نہ تم غم کھاؤ وابشروا بالجنت اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ التی کنتم توعدون وہ جس کا تم تھے وعدہ دیے جاتے۔ اللہ رب العالمین اس سے پیچھے کفار اور ان کو دیے جانے والے عذابات کا ذکر فرما رہے تھے کہ جہنم کے اندر کیسا ان کو عذاب ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین مومنوں کا ذکر فرما رہے ہیں، ایمان والے جب اللہ رب العالمین کی توحید کو مان لیتے ہیں، اللہ کے کلمے کو پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ثم استقاموا، وہ جو اللہ کو ایک ماننے کے بعد ثم استقاموا پھر اس پر جم گئے۔ جم گئے سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا، اللہ کو رزق دینے والا مان لیا، اللہ کو اولاد دینے والا مان لیا، اللہ کو شفا دینے والا مان لیا، اب دنیا چاہے لاکھ آپ کو بتلائے کہ وہاں سے بھی تجھے رزق مل جائے گا، اس کے پاس جا تو صحیح، وہاں سے بھی تجھے اولاد مل جائے گی، اس کے پاس جا تو صحیح، نہیں، بلکہ وہ ڈٹ جاتا ہے کہ میرے پاس جو بھی کچھ ہے اللہ ہی کا دیا ہے، جو آئے گا اللہ ہی کے عطا سے آئے گا، جو جائے گا اللہ ہی کے لینے سے جائے گا، اللہ کے علاوہ نہ مجھے کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی میرا نقصان کر سکتا ہے۔ اس بات پر جب ڈٹ جائے، فرمایا جب بندہ ایمان میں اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے اس پر استقامت اختیار کر لے، پھر اس کے جو مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لوگوں کی باتیں آتی ہیں، لوگوں کے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کا، جو اہل مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر مثال لیں تو ان کو کون کون سا ظلم جو اہل مکہ نے نہیں کیا، تپتی دھوپ کے اوپر، ریت کے اوپر لٹا کر، تپتی دھوپ کے سائے میں، دھوپ میں ان کے اوپر پتھر رکھ کے، کوئلوں میں لٹا کر، ہر طرح کا ظلم کر کے صرف ایک بات کہلوانا مقصود تھی کہ ایک مرتبہ بول دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی، اللہ کے علاوہ وحدہ لا شریک، خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، تو سیدنا بلال کا یہ کلمہ ہوتا اللہ احد۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کہ اہل مکہ نے صرف اسی بات پر کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ دے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا چھوڑ دے، وگرنہ تجھے سزا کیا، ایک طرف ایک ٹانگ کو باندھ دیا، دوسری طرف دوسری کو باندھ دیا، درمیان میں نیزہ رکھ دیا ہے، دونوں طرف سے اونٹوں کو دوڑا دیا ہے۔ سیدہ سمیہ نے دو ٹکڑے تو اپنے جسم کے کروا لیے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک کرنا گوارا نہیں کیا۔ پھر انہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جب بندہ اللہ کی وفا میں کٹ جاتا ہے، اللہ کی محبت میں مٹ جاتا ہے، اللہ کے پیار میں دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ بھی اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کی ابھی موت کا، سیدہ فرعون کی جو بیوی سیدہ آسیہ، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ جب فرعون نے ان پر جسم میں میخوں کو گاڑ دیا اور ان کی موت کا وقت قریب ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے آسمان کے سارے پردے ہٹا کر جنت سے ان کا گھر، جنت میں ان کا گھر جو دنیا میں دکھلا دیا۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے پھر اترتے ہیں، کیا لے کے آتے ہیں؟ اللہ تخافوا، تم نہ خوف کھانا۔ آج دنیا میں لوگ تو تمہیں باتیں کرتے ہیں، لوگ تو تمہیں تانے دیتے ہیں، ان کے تانوں سے غم نہ کھانا۔ قیامت کا دن جب آنے والا ہے، جب ساری دنیا خوف کے شکنجے میں ہوگی، تو مجھے ماننے والوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا، مجھے ایک ماننے والوں کا، مجھے داتا دستگیر ماننے والوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا ولا تحزنوا، اور نہ کوئی غم ہوگا، بلکہ وابشروا بالجنہ، وہ فرشتے بشارتیں دیتے ہیں تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جو اللہ کی وفا میں ڈٹ گیا، جو اللہ کی محبت میں ڈٹ گیا، اس کے لیے فرشتوں
کا یہ واضح پیغام ہے کہ تمہیں جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے دوست ہوتے ہیں، لیکن جو واحد بندہ اللہ کو ایک ماننے والا اس کا دوست اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرمایا نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ پھر یہ محبت ہی تو ہے نا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے یار جب وہ مارتے ہیں اس بات پر کہ تو اللہ احد کا نعرہ مارتا ہے تو ذرا آہستہ پکار لے۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں جب ان کا ظلم ہوتا ہے تو محبت کے ساتھ اللہ کے نام کو لینے کا مزہ ہی اور ہے، انداز ہی اور ہے، پیار ہی اور ہے، اس میں جو اللہ کی لذت آتی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو چاہیں گے تمہارے جی، یعنی جو تم چاہو گے۔ پھر آج دنیا میں اللہ کی چاہت کو مان لیا، قیامت کے دن اللہ کی جنت میں تمہاری چاہت ہوگی۔ آج اللہ کی چاہت کو مان لینے والوں کے لیے جنت میں اللہ کی چاہت، ان انسانوں کی چاہت ہے۔ جو تم چاہو گے، جیسا تم ایسا محل ہو ویسا ہو جائے گا، ایسا کھانا ہو ویسا مل جائے گا، ایسا پینا ہو ویسا مل جائے گا، ایسا لباس ہو ویسا مل جائے گا، ایسا مقام ہو ویسا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ جو دل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ما تشتہی انفسکم، جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے ہے اس میں، ما تدعون، جو تم مانگو گے، نزلا من غفور الرحیم، بطور مہمانی کے غفور الرحیم کی طرف۔ آج بندہ کسی کے لیے ایک جگہ پر کھڑا ہو جائے نا، یار تیرے مخالف کے سامنے میں نے فلاں جگہ مقام پر تیری تعریف کر دی تھی، اس کے سامنے اس کا منہ بند کر دیا تھا، تیری میں نے تعریف کی تھی، بندہ کہتا ہے یار میں تیرے اس احسان کو بھولتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری خاطر دنیا میں ڈٹ گیا، پھر میں غفور الرحیم اس کا مہمان نواز ہوں گا، قیامت کے دن اس کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ اللہ ہمیں اپنی توحید پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔